بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر اور سور بنا دیا تھا۔ اس سخت عذاب کا ذکر قرآن مجید کی آیاتوں میں بھی ملتی ہے۔ قرآن مجید میں بہت سی قوموں کے لیے ایسے واقعات بیان ہوئے ہیں جن میں ان کے غلط اعمال، اللہ تعالیٰ کے احکام حدود سے تجویز کی وجہ سے ان کو عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سلسلے میں ایک اور عبرت ناک واقعہ اصحاب سبت کا ہے۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا ہے۔ یہ واقعہ یہودیوں کی ایک بستی سے ہے۔ اس زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں جو بنی اسرائیل کہلاتی تھی، ان کی تعداد لاکھوں میں تھی، جو فلسطین اور یروشلم میں آباد تھے۔ ان میں سے ایک قبیلہ بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر ایک دریا کے کنارے ایلا نامی بستی میں آباد ہو گئے۔ ان لوگوں کی تعداد 17,000 کے قریب تھی۔ یہ نہایت ہی سرکش اور نافرمان لوگ تھے۔ ان لوگوں نے اکثر کام احکام توریت کے خلاف شروع کر دی۔ توریت کے مطابق حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے اپنے اوپر حلال کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے منکر ہو گئے۔ یہ قوم جس دریا کے کنارے آباد تھے، اس میں کثرت سے مچھلیاں موجود تھی، لہٰذا یہ لوگ اس ذریعے سے مچھلیاں پکڑتے اور انہیں غذا استعمال کرتے۔ ان مچھلیوں کی خرید و فروخت بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں ایک آزمائش میں ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس قوم کو یہ حکم ملا کہ وہ ہفتہ یعنی اتوار کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کیا کرے اور نہ ان کی کوئی خرید و فروخت کریں۔ اس دن ان کے لیے مچھلیاں پکڑنا حرام قرار دیا گیا۔ سیچر کے علاوہ دوسرے دنوں میں مچھلیاں پکڑنے کی انہیں اجازت تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم سے اس قوم نے اتوار سے جمعے تک مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی، مگر ہفتے کو مچھلیاں دریا میں زیادہ ہوتی اور باقی 6 دن کم ہوتے۔ ہفتے کے دن جب بھی داؤد علیہ السلام کی قوم دریا کے پاس آتی تو اتنی زیادہ مچھلیاں دیکھ کر ان کا دل بے ایمان ہو جاتا۔ شیطان نے ان کے اس لالچ کا فائدہ اٹھا کر ان کو اکسانا شروع کر دیا اور انہوں نے سوچ لیا کہ سنیچر کو وہاں دریا میں جال لگا دیا کریں گے اور اتوار کو پکڑ لیا کریں گے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے جال لگایا اور کچھ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے حوض گھر تک بنا لیے اور اس حوض کا دریا تک راستہ بنا دیا۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں ان حوض اور جال میں آ جاتی تو وہ اسے پکا کر کھا لیتے۔ اس بستی میں اللہ کے کچھ نیک بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلیاں پھنستی ہیں تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ یوں اللہ کے ان نیک بندوں نے بستی کے بیچ میں سے ایک دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرما بردار ہیں اس طرف رہیں گے۔ وہ سارے لوگ بار بار ان کو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو۔ اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم بھی کوئی عذاب میں آ جاؤ گے۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد 12,000 کے پاس تھی، سب ہنس کر کہنے لگے، یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار تھے اور دوسرے جو اللہ کے نافرمان بندے دیوار کے اس طرف تھے، اور وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے اور اللہ کے خاص بندے دیوار کے اس طرف اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ اگلے دن جیسے ہی صبح ہوئی، وہ نیک صالح انسان اٹھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار کے پاس اس طرف چڑھ کر دیکھنے لگے تو دیکھا سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندر کی حرکتوں کو انجام دے رہے تھے۔ ان لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان بندروں کو کپڑوں سے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا
اور چیخ کر رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے وہ کچھ کھا پی نہیں رہے تھے، اور یوں 3 دن کے بعد سب اس عذاب میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ سرکش لوگوں کے لیے عذاب الہی کا فیصلہ ہو جائے تو اللہ کے حکم سے پوری قوم اسی طرح ہلاک ہو جاتی ہے کہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بن جاتی ہے۔ اور اس روایتوں کے مطابق بنی اسرائیل کی یہ قوم جب بندر میں تبدیل ہو گئی تھی، یہ 3 دنوں تک زندہ رہے اور روتے روتے ساری قوم مر گئی، لیکن ان کی قوم آگے نہیں بڑھ سکی۔